عمران خان کی غیبی مدد کیسے ہوگی؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے مارچ 2022 سے لے کے آج کے دن تک اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ اور ان کا مفاد ہوگا، ڈیفینیٹلی ہے بھی، لیکن وہ سب کچھ کس کے لیے کی جا رہا ہے؟ نواز شریف کے لیے، شریف خاندان کے لیے، زرداری کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، لٹیروں کے لیے، جنہوں نے اس ملک کو آج اس نیج تک پہنچایا ہے، ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور جن کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اگر وہی اسٹیبلشمنٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے جا رہے ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے خطرناک محاذ ہے کہ جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے تکیہ کیا، جن کو اسٹیبلشمنٹ نے جو 8 فروری کو ہار گئے تھے، جن کو 8 فروری کو 35 سیٹیں بھی نہیں ملی، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بدترین دھاندلی کے ذریعے بیوروکریسی کو کہہ کر، پولیس کو کہہ کر، ان سب کو کہہ کر، اور اب آپ دیکھیں نا پولیس والوں کو اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اب پولیس والوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ غلط کرتے رہے ہیں، اب اللہ کرے کہ احساس جو پیدا ہو رہا ہے یہ رہے بھی صحیح، یہ وقتی طور پر نہ ثابت ہو۔ تو خیر، اب اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ عوام کے ساتھ کیا، جو تحریک انصاف کے ساتھ کیا، جو عمران خان کے ساتھ کیا، جو ظلم کیا، جو جبر کیا، جو زیادتی کی، جو لوگوں کو اغوا کیا، جبری طور پہ گمشدہ کیا، ننگا کیا، کرنٹ لگایا، عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کئی لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، کئی ہمارے دوست سینئرز وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کس کے لیے کیا؟ بینیفیشری کون تھا؟ پی ایم ایل این، مسلم لیگ نون۔ اب مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے، اب نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ فریق بنیں گے 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو، اس میں اب یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خطرناک اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضرور ہے، یہ خطرناک کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے نون لیگ تو یہ اس وقت سمجھ رہی ہے نا کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہر ایک محاذ پہ جب لڑ رہی ہے، ہر ایک انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہے، تو ہمارے ساتھ اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر نون لیگ کی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جب ملاقاتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے تو یہ اپنے پاس آڈیوز اور ویڈیوز بھی ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں، جیسے انہوں نے جج ارشد ملک صاحب کی ہوئی تھی، شاید یہ بھی ایک کانفیڈنس ہے کہ ہمارے پاس آڈیوز اور ویڈیوز ہیں، اس لیے ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ محاذ خطرناک ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ کیا نون لیگ کے خلاف وہ کہے گی کہ آپ میرٹ پہ چیزیں چلنے لگ جائیں؟ کیا وہ کہیں گے ججز کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم اب تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، کرو فارم 45 پہ فیصلہ؟ کیا وہ یہ کہہ دیں گے؟ تو اس سے پھر چیزیں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک نیا محاذ کھل جائے گا، نون لیگ بھی خلاف کھڑی ہو جائے گی، تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے یہ سب سے خطرناک محاذ ہے۔ اور کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ خطرناک محاذ ہے؟ دیکھیں نون لیگ کیا کہہ رہی ہے، نون لیگ نواز شریف گروپ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 6 ججز کے لیٹر کے معاملے میں فریق بنیں گے سپریم کورٹ میں، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جی شوکت عزیز صدیقی صاحب کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، ہم یہ کہیں گے کہ 6 ججز جو یہ کہہ رہے ہیں یہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو جو چیز میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ براہ راست موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں چیزیں۔ اس سے پہلے نواز شریف کی اوقات نہیں ہے، نواز شریف کی جرت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، ٹکے کی اوقات نہیں ہے کہ نواز شریف جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کوئی کارروائی کروا سکیں۔ نواز شریف نے، آپ کو یاد ہے لندن بیٹھ کے ایک بیان دیا تھا جب وہ پاکستان آ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب حکومت ہمیں ملے گی تو ہم جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر شہباز شریف پاکستان سے واپس لندن گئے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کا منہ بند کروایا تھا، اس کو کہا تھا کہ اپنے عقل کے علاج کرو بھائی، ہمارے لیے 2 سال سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اداروں کو اتنا بدنام کروا لیا ہے، اپنے ادارے کی ساکھ تباہ کر دیا ہے، برباد کر دی ہے۔ آج جہاں پہ لوگوں کی اتنی محبتیں ہوتی تھیں، آج لوگوں کے سینٹیمنٹس دیکھ لیں، یہ سارا کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، ہماری ذات کے لیے کیا، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے کیا ہے، اور آپ انہی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو اس پہ پھر نواز شریف صاحب نے اپنا موقع بدلا، جھوٹا لیا، اور پھر کہا گیا کہ نہیں ہم جو ہے وہ سارے مافیا آگے چلیں گے، اور باقی میاں صاحب اپنا بیانیہ جو دیں گے وہ مینار پاکستان پر دیں گے۔ اور مینار پاکستان پہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب کے خلاف اشارتاً بھی کوئی بات نہیں کی۔ اب آپ دیکھیں گے 6 ججز کے جو لیٹر ہے اس میں جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں وہ براہ راست موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہیں۔ 6 ججز جن لیٹر میں جو بات کر رہے ہیں وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم شخصیات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو وہ نواز شریف، وہ نون لیگ جس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہونے والے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے خلاف بات کر سکیں، کارروائی کر سکیں، انیشیٹ کر سکیں، وہ نون لیگ حاضر سروس اسٹیبلشمنٹ کے عام لوگوں کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی۔ یہ وہ معاملہ ہے جو میرا خیال ہے کہ نون لیگ نے جو بیان دیا ہے نا، یہ ایک خطرے کی گھنٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس لیے ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سے بڑا سیٹ بیک کیا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آج لوگوں کے اندر جو ان کے جذبات ہیں، سینٹیمنٹس ہیں، جو مخالفت ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ لوگوں کو یہی مسئلہ ہے نا
کہ آپ نے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے اس ملک میں مسلط کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا ووٹ چوری کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کسی اور کو دیا, آپ نے فارم 47 چینج کروا دیا. آپ ان کو لائے, مہنگائی جتنی ہوئی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. جن کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ کیا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب بات کرنے لگے ہیں. اور نون لیگ یہ جو کہہ رہی ہے کرے گی نہیں فریق بننے کا, لیکن اگر وہ فریق بنتے ہیں تو یہ سب سے بڑی خبر ہوگی, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب والا جو معاملہ ہے اس میں یہ 6 جج کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کروائیں. اچھا, شوکت عزیز صدیقی صاحب والے میں بھی صرف آپ یہ دیکھ لیں, میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جس وقت کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف فیصلے کروائے جا رہے تھے, اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں 5 شخصیات ہوتی ہیں. وہ 5 شخصیات کون کون سی تھیں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گی کہ نون لیگ اگر یہ بھی کہتی ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے الزامات جو ہیں ان کی تحقیقات کروائے جائیں تو یہ بھی بہت ڈینجرس ہے نون لیگ کے لیے. لیکن یہ سب سے زیادہ ڈینجرس اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. نون لیگ والے خبریں تو انہوں نے جاری کی, لگوائیں, چلوائیں کہ نواز شریف کا فیصلہ کر لیا ہے فریق بننے کا, لیکن نواز شریف کی نہ اتنی جرات ہے, نہ اتنی حیثیت ہے, نہ اوقات ہے, تک کی اوقات نہیں ہے کہ نواز شریف سپریم کورٹ جائے. لیکن اگر وہ جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ سب سے خطرناک محاذ ہے. اب تک جتنے بھی محاذ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھولے ہوئے ہیں ان میں سب سے خطرناک محاذ یہ ہوگا. اور یہ نون لیگ کے بیانات نہیں, عمران خان کے لیے غیبی مدد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت زبردست ایک ان کے لیے ایک آپ کیا کہیں, ایک ان کو وہ مولا علی کہتے ہیں نا, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو جس پہ اسٹیبلشمنٹ نے احسان کیا, جن چوروں ڈاکوؤں لٹیروں پر احسان کیا, جن کو اس ملک پر مسلط کیا, جن کو اس ملک کا قبضہ دیا, آج وہ چور ڈاکو اور لٹیرے اسی اسٹیبلشمنٹ کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس سے بہتر اسٹیبلشمنٹ کے لیے مکافات عمل اور دنیا کے اندر ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ اب یہی کہہ رہے ہیں ہم 6 ججوں کے معاملے میں فریق بنیں گے. اللہ کرے کہ یہ فریق بنے, اللہ کرے کہ یہ فریق بنے, اللہ کرے کہ یہ فریق بنے, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو مزید پتہ چلے کہ جن چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو ہم لائے ہیں وہی ہمارے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. ویسے یہ جائیں گے نہیں سپریم کورٹ, لیکن یہ بیانات دینے کافی ہے کہ نون لیگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ہاں ان 6 ججوں کو اپروچ کیا گیا ہے, اور 6 ججوں کو اپروچ کیا ہے وہ تو کیا ہے, پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں موجودہ حاضر سروس لوگوں نے. اور اس میں ماری میمن صاحبہ نے بہت اچھا سوال کیا, میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے میاں جاوید لطیف سے کہا کہ آپ جب یہ فریق بنیں گے تو آپ کی حکومت جو نون لیگ کی ہے, شہباز شریف کی کابینہ, وہ تو پہلے مسترد کر چکی ہے کہ جج جھوٹ بول رہے ہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اس کی تحقیقات کروائیں. تو یہ ایک بڑا دلچسپ کھیل ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا خطرناک ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں, یہ اگر یہ خبر آتی ہے کہ نون لیگ نے باقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے, یہ بہت بڑی خبر ہوگی. اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی خبر آنے والی ہے یا نہیں. لیکن یہ بھی میرے لیے بڑی خبر ہے جو نون لیگ نے ذرائع سے خبر چلوائی ہے, جس میں نون لیگ نے ذرائع سے خبر چلوا کے کہا ہے کہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان 6 ججز کے الزامات کے جو دعوے ہیں ان کے افات ہیں, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ 6 ججز جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں کے بارے میں بات کریں وہ سب کے سب حاضر سروس ہیں. یہ ایک دلچسپ کھیل ہے جو شروع ہو گیا ہے, اور یہ عمران خان کی غیبی مدد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جن کے لیے سارا کچھ کر رہی تھی وہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, یا کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اشارتاً کھڑے ہو رہے ہیں, یا بلیک میل کر رہے ہیں. کوئی بھی آپ اس کو لفظ دے دیں, کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کوئی چیز منوانا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور نواز شریف نے خبر جاری کروائی ہو تاکہ اسٹیبلشمنٹ جا کے ان کی منتیں ترلے کرے اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی وہ بات منوا لیں اور سب ہنسی خوشی پرانی تنخواہ پہ کام کرنے لگ جائیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. مولا علی کہتے ہیں نا, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو جس پہ اسٹیبلشمنٹ نے احسان کیا, جن چوروں ڈاکوؤں لٹیروں پر احسان کیا, جن کو اس ملک پر مسلط کیا, جن کو اس ملک کا قبضہ دیا, آج وہ چور ڈاکو اور لٹیرے اسی اسٹیبلشمنٹ کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس سے بہتر اسٹیبلشمنٹ کے لیے مکافات عمل اور دنیا کے اندر ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ اب یہی کہہ رہے ہیں ہم 6 ججوں کے معاملے میں فریق بنیں گے. اللہ کرے کہ یہ فریق بنے, اللہ کرے کہ یہ فریق بنے, اللہ کرے کہ یہ فریق بنے, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو مزید پتہ چلے کہ جن چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو ہم لائے ہیں وہی ہمارے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. ویسے یہ جائیں گے نہیں سپریم کورٹ, لیکن یہ بیانات دینے کافی ہے کہ نون لیگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ہاں ان 6 ججوں کو اپروچ کیا گیا ہے, اور 6 ججوں کو اپروچ کیا ہے وہ تو کیا ہے, پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں موجودہ حاضر سروس لوگوں نے. اور اس میں ماری میمن صاحبہ نے بہت اچھا سوال کیا, میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے میاں جاوید لطیف سے کہا کہ آپ جب یہ فریق بنیں گے تو آپ کی حکومت جو نون لیگ کی ہے, شہباز شریف کی کابینہ, وہ تو پہلے مسترد کر چکی ہے کہ جج جھوٹ بول رہے ہیں,
ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اس کی تحقیقات کروائیں. تو یہ ایک بڑا دلچسپ کھیل ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا خطرناک ہے. اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں، یہ اگر یہ خبر آتی ہے کہ نون لیگ نے باقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہوگی. اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی خبر آنے والی ہے یا نہیں. لیکن یہ بھی میرے لیے بڑی خبر ہے جو نون لیگ نے ذرائع سے خبر چلوائی ہے، جس میں نون لیگ نے ذرائع سے خبر چلوا کے یہ کہا ہے کہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان 6 ججز کے